بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور نبی پاک کی تعلیمات میں ہمیں ہر ایک بیماری کا علاج ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جہاں روحانی اور باطنی بیماریوں کا حل تجویز فرمایا ہے، وہاں جسمانی اور ذہنی امراض کے لیے بھی اس قدر آسان اور نفع بخش ہدایت دی کہ دنیا چاہے جتنی بھی ترقی کر لے لیکن ان سے انحراف نہیں کر سکتی۔ جوڑوں کے درد کا علاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ دل کی کمزوری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سنگترا استعمال کیا کرو کیونکہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ زخم کا علاج۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو کس نے دھویا تھا اور کون ان پر پانی ڈال رہا تھا، اور جس دعا سے آپ کا علاج کیا گیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی خون کو دھو رہی تھی، علی رضی اللہ تعالی عنہ ڈال سے پانی ڈال رہے تھے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ پانی سے خون اور زیادہ نکل رہا ہے تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا اور پھر اسے زخم پر چپکا دیا، جس سے خون کا آنا بند ہو گیا۔ اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی کانٹا چبھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہندی کا استعمال کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کا علاج ہے، جن میں سب سے چھوٹی رنج ہے۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب جب کسی کو بخار آئے تو سحری کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات تک چھڑکا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو فرماتے، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بخار گناہوں کو دھو دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سے بھی یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بخار گناہوں کو دھو دے گا۔ اس نے اس پر کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ بخار گناہوں کو دھونے والا ہے، ہرگز نہیں، یہ تو نہایت شدید قسم کا بخار ہے۔ بخار ایک برے کوسٹ پر زور مار رہا ہے جو قبر کی زیارت کرائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر یوں ہی ہوگا۔ معدے کی صفائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کی صفائی کرتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہار منہ کھجورے کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گردوں کی بیماری کا علاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلوں کے درد کا سبب گردے کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ الحاصل عوام الناس میں پہلی چند عام بیماریوں کا یہ نبوی نسخہ بطور نظر پیش کیا گیا ہے جس پر آج بھی عمل ممکن ہے۔
نیز اس سے اسلام کی وسعت اور انسانی فطرت طاقت کے لحاظ کا بھرپور اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کلونجی کو لازم پکڑو، اس میں سام کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے، اور سام کے معنی موت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سرما دانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سرما لگاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجوہ کھجور جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل شروع کر دیں تو صحت مند زندگی ہمارا مقدر بن جائے۔ اسلام نے بیماریوں صحت کے متعلق ایسا نقطہ نظر کی پیش کیا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت اسماء بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند دیہاتیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جب ہم بیمار ہوں تو کیا ہم علاج نہ کروائیں؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں اللہ کے بندو، علاج ہی کراؤ، کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا ہی نہیں کی مگر اس کی شفا بھی رکھی ہے، سوائے ایک بیماری کے۔ وہ پوچھنے لگے کہ وہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ براپا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چوت لگ جانا یا بدشگونی یا الو یا سفر کی نحوست یہ کوئی چیز نہیں، بیماری کے دوران صبر کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے، ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان سے اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ علاج کے وقت اسلامی نقطہ نظر پر عمل کریں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں سید المرسلین کی تعلیمات سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب الحکمت عطا کی جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غذا کے استعمال اور بیماریوں سے بچاؤ کے طریقے سمجھائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری اور علاج کے متعلق امت کی تربیت کی کہ بیماری کے وقت علاج کراؤ اور صبر کرو، حرام چیزوں کو دوا کے طور پر استعمال نہ کرو۔ اگر آپ دنیا و آخرت میں سکون اطمینان چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنا لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے تاکہ ہم نیک اعمال اور عبادات کر سکیں۔ تو ملتے ہیں دوستو ایسی اور مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔